آپ کو پتہ ہے حاتم بے کہہ رہے تھے وہ اپنی بیٹی کو بھی یہاں لائیں گے۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ضرور، آئی ایم شور وہ تمہاری اچھی دوست بنے گی۔ عشا نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھتے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اب دوست بنانا چھوڑ دیا۔ میری زندگی میں جو لوگ ہیں مجھے وہی بہت عزیز ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید دوست بنا سکوں گی۔ وہ مسکرایا۔ دیکھتے ہیں۔ ایک کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، تم ریڈی رہنا، اوکے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ آج کافی دنوں بعد اس کے ساتھ شاہ محل جا رہی تھی۔ سلطان کے جانے کے بعد وہ وارڈروب کی طرف آئی، مگر ہمیشہ کی طرح ڈریس ڈیسائیڈ کرنے میں الجھتی وہ سر کھجا رہی تھی۔ عشا کی نظر ڈریسنگ مرر پر پڑی، اس تاج والی انگوٹھی پر ٹھہری۔ وہ اسے کئی دفعہ چرا چکی تھی، مگر نہ جانے وہ شخص اسے کیسے اور کہاں سے ڈھونڈ لیتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ انگوٹھی تھامی اور اپنا وارڈروب کھولتے ایک محفوظ جگہ رکھتی وہ شریر سا مسکراتی فریش ہونے چل دی۔ بال پونچھتی وہ کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر پھیل کر لیٹا موبائل پر اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ ارے یار، میں نے تم سے کہا تھا یہ رنگ مت پہننا، سلطان نے اسے پرپل کلر کا ڈریس پہننے دیکھ کر چڑھ کر کہا۔ وہ جانتی تھی اسے یہ رنگ بالکل نہیں بھاتا، اسی لیے تو اس نے وہ پہنا تھا۔ ارے اتنا اچھا تو ہے، کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اسکرٹ کے کنارے پکڑے بولی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ چڑیل الٹرا پرو میکس لگ رہی ہو۔ وہ کھل کر ہنسی۔ بہت شکریہ۔ وہ اسکرٹ کو گھما کر مڑی۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ پلیز اسے چینج کر لو۔ بالکل بھی نہیں، مجھے یہ پسند ہے۔ وہ فرصت سے تیار ہونے میں مصروف تھی، جبکہ سلطان نے نیم آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ اٹھا اور قریب آ رکا۔ چلیں؟ عشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، چاہے اسے یہ رنگ ناپسند تھا مگر اس پر جچتا تھا۔ پہلے میری چیز مجھے واپس کر دو۔ کون سی چیز؟ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہی جو چرا چکی ہو۔ میں نے کیا چرایا بھلا؟ وہ مسکراتا ہوا دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گیا۔ دو۔ سلطان نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھتی رہی۔ مطلب نہیں دو گی؟ میں نے کچھ بھی نہیں چرایا عبدر۔ اب آپ کیا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ وہ ناک سکیڑے بولی۔ اوکے مت دو، میں خود لے لوں گا۔ کہتا ہوا وہ مڑ کر اس کی وارڈروب کی طرف بڑھا۔ عشا نے اسے جاتے دیکھ کر لب دبائے۔ ایکسکیوز می، وہ میرا وارڈروب ہے، آپ کا نہیں۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولتے سامنے ایک بھرپور نگاہ دوڑائی۔ نائس کلیکشن۔ وہ آئی برو اٹھائے کہتا اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ اسے مل ہی گئی تھی۔ سلطان نے وہ انگوٹھی تھامتے مڑ کر اسے دیکھا جو رخ موڑے لب دبائے کھڑی تھی۔ وہ اس کی پشت پر آ رکا۔ میرے خیال سے یہ میری ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی زور سے آنکھیں میچ گئی۔ سلطان نے کندھوں سے تھام کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ میں تو اسے وہ شریر سا مسکرایا۔ تم اسے چھپا نہیں سکتی، تم چاہے جہاں بھی رکھ لو، اسے میں ڈھونڈ لوں گا۔ مگر کیسے؟ یہ میری چیز ہے اور میری ہر چیز جہاں بھی ہو مجھے آواز دیتی ہے اور مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہاں، آپ روبوٹ ہیں کیا؟ بالکل ہوں، میری پیاری سی چورنی۔ آپ کو یہ کیسے مل جاتی ہے عبدر؟
وہ ہار مانتے بولی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا۔ اس میں ایک ٹریکر ہے، یہ جہاں بھی ہوگی میرے موبائل میں اس کی لوکیشن خود بخود آ جائے گی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی کوئی بھی چیز انسانوں والی ہے؟ صحیح؟ وہ مسکرایا۔ جانوروں کی چیزیں انسانوں جیسی نہیں ہوتی لڑکی۔ وہ اسے دھکیلتی دور ہوئی۔ پاگل کہیں کا، انگوٹھی میں بھلا کون ٹریکر فٹ کرواتا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے ہمراہ شاہ محل کے لیے نکلی۔ آئیگل کے ہمراہ وہ لان میں گھومتی باتوں میں مصروف تھی کہ سلطان رحیم شاہ سمیت دبئی سے آئی ڈیلیگیشن کے ساتھ سائٹ پر موجود تھے۔ وہ کافی خوش تھی۔ آخر زندگی ایک دفعہ پھر ٹریک پر آ چکی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اسے ٹریک سے اترنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی سامنے کا منظر خوش دلی سے دیکھ رہی تھی، بلکہ ہلکی ہلکی شام میں آسمان پر اپنے گھروں کو لوٹتے پرندے اپنے پر پھیلاتے مغرب کی اور اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تھکا ہارا انسان آنکھوں میں سرخی لیے اندر داخل ہوا۔ مرحبا، خوش آمدید، سلطان نے قریب آتے اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ قریب ہوا تو عشا کو ایک عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی۔ سلطان نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے فاصلے پر کر گئی۔ کیسی ہو؟ وہ بولا تو وہ عجیب سی اسمیل اسے پھر سے محسوس ہوئی۔ کیا آپ ڈرنک کر کے آئے ہیں؟ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی، بس ذرا سی۔ وہ قریب ہوا تو عشا نے ایک دم اسے خود سے دور دھکیلا۔ سلطان نے مٹھیاں میچتے خود کو روکا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ابدر؟ میں جانتی ہوں کہ آپ مذہب سے بہت دور ہیں، آپ کو یہ سب پسند نہیں، مگر کیا آپ اتنا بھی دھیان نہیں رکھ سکتے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے منع کی گئی ہیں؟ آپ اتنا تو جانتے ہیں نا کہ شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ آپ کیسے اسے اپنے قریب بھی کر سکتے ہیں؟ سلطان نے آنکھیں مونتے ماتھے پر ہاتھ رگڑا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ آپ میرے قریب تب تک نہیں آئیں گے جب تک آپ پاک نہیں ہو جاتے۔ پلیز ابدر، پلیز۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہوئی۔ سلطان نے گہری سانس بھری اور وہ اپنے قدم موڑتا خود پر کسی طرز ضبط کرتا فریش ہونے چل دیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے وہ سینے پر ہاتھ رکھتی آہ بھر گئی۔ آہ ابدر، آپ کب سمجھیں گے؟ اسے عجیب احساس ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ سلطان نے ٹاول ایک طرف پھینکتے اسے دیکھا۔ وہ بالکونی میں اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی، بال کمر پر گرائے، شال اپنے کندھوں پر اچھی طرح پھیلائے۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے خاموش کھڑی تھی۔ سلطان نے قریب آتے دھیرے سے اس کی پشت پر حصار تنگ کرتے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے۔ وہ آنکھیں مونتی گہری سانس بھر گئی۔ وہ ایک لمس اس قدر شدید تھا کہ اس نازک سے وجود کے رونگٹے ایک دم ہی ابھرے تھے۔ وہ سہم کر رہ گئی۔
آئی ایم سوری۔ اسے خاموش دیکھ کر سلطان نے دھیرے سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا عبدر کہ آپ جانتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب اہمیت نہیں رکھتا، مگر میرے لیے تو رکھتا ہے نا۔ آپ وہ حرام چیز اپنے قریب بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ گردن جھکائے کھڑی تھی۔ سلطان نے خاموشی سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ عشاء نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اللہ کا وعدہ کریں۔ وہ مسکرایا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا تو سلطان نے اس کی ہتھیلی پر اپنا بڑا سا ہاتھ جمایا۔ آج کے بعد آپ کبھی اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ نہیں لگاؤں گا۔ عشاء نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ پکا نا؟ تمہیں یقین نہیں؟ وہ مڑ کر اس کی طرف رخ کر گئی۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ عشاء نے اپنی شال اتار کر اس کے گرد پھیلائی اور واپس سے رخ موڑے اسی جگہ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے خفا مت ہوا کرو۔ اس نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ تو آپ انسانوں والے کام کر لیا کریں تو میں آپ سے خفا نہ ہوں۔ خود ہی تو جانور کہتی ہو اور ساتھ ہی انسانوں والے کام کرنے کا بھی کہتی ہو۔ آہ لڑکی، کوئی ایک چیز فائنل کر دو۔ وہ مسکراتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ اوکے، کر دیتی ہوں فائنل۔ تو میرے پیچھے دہرائیں۔ کیا؟ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اشہد ان لا۔ وہ خاموش ہوا۔ پڑھیں عبدر، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زبان پاک ہوگی۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ۔ سلطان نے اس کے الفاظ دہرائے۔ الا اللہ و اشہد ان محمدن و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہ رکا اور خاموش ہوا۔ مکمل کریں عبدر۔ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس نے آنکھیں بند کرتے گہری سانس بھری، مگر وہ نارمل تھا۔ اس کے اندر کوئی احساس، کوئی جذبہ نہیں پنپا تھا۔ وہ بنا کسی تاثر کے بس لب ہلاتا بول گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ پڑھنے سے انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے، مگر مجھے تو… وہ دل ہی دل میں سوچتا الجھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتا وہ واپس سے نگاہیں اس پر مرکوز کر گیا۔ اب خوش ہو؟ خوش ہوں، مگر ناراض بھی۔ اب کیوں ناراض ہو؟ سلطان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ گردن جھکائے کھڑی تھی۔ وعدہ کر چکا ہوں نا، اسے توڑوں گا نہیں، یقین رکھو۔ وہ اس کے سینے پر موجود اس گہرے زخم کے نشان پر انگلی رکھے پلکیں جھپک گئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھا۔ عشاء نے اس کی جانب دیکھا، جہاں ماتھے پر پڑی شکنیں دیکھتی وہ بولی، کیا ہوا؟ پھر سے ہو رہی ہے کیا؟ وہ اثبات میں سر ہلا گیا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے، اور آپ اس دفعہ میری بات سنیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہی تھی کہ سلطان نے اسے تھام کر اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتے ان نازک سی پنکھڑیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا۔ وہ ایک دم شل سی ہوئی۔ اس مضبوط کندھے پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ گڑبڑاتے ہوئے آنکھیں مونتی وہ اس گہرے اور شدید لمس پر مچل کر رہ گئی۔ سلطان نے ایک ہاتھ اس کے سر کی پشت پر رکھا اور اس کی گرفت میں ڈھیلی سی سختی ابھری۔ عشاء نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکیلا، مگر
وہ ہل بھی نہ پایا۔ دینے والا جب بھی دیتا پورا چھپڑ پھاڑ کے دیتا، جس پر اس کو پیار ہے آتا اس کو جیبیں دھاڑ کے دیتا۔ دینے والا جب بھی دیتا، ہادی اپنے سٹائل میں گنگناتا ہوا سلطان کے کمرے کے ہلکے سے کھلے دروازے کا ہینڈل گھما کر ایک قدم بڑھا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت۔ وہ جس سپیڈ سے آیا تھا اس سے ڈبل سپیڈ سے واپس ہو لیا۔ اللہ اللہ، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخساروں کو تھپکتا وہاں سے 9 2 11 ہوا۔ سامنے سے آتی آئیگل پر اس کی نظر پڑی جو سلطان کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ وہ اس کے قریب سے گزری ہی تھی کہ ہادی نے اسے بازو سے تھامے روکا۔ آغا جان نے سلطان بھائی کو بلایا ہے، شاید کوئی ضروری بات۔ ارے رک جا میری ماں، مت جا وہاں۔ آئیگل نے اسے سوالیہ نگاہ سے دیکھا جو ایک دفعہ پھر اسے روکے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے ہڑبڑائے کیوں ہو؟ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو گل، میرا دماغ واقعی ڈفر ہے جو اتنا بھی نہیں جانتا کہ کسی کپل کے کمرے میں بنا اجازت نہیں گھستے۔ آئیگل کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ڈفر انسان، چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ اسے کندھوں سے تھامے الٹے قدم چلتا ہوا اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ آئیگل کی ہنسی بلند ہوئی۔ سلطان نے آنکھیں موندے اس کی پیشانی سے سر ٹکایا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کی نظر اس کی سرخ ہوئی ناک پر پڑی۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی قسم سے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شرم؟ تم میرے حصار میں ہو تو مجھے شرم کرنے کے بارے میں سوچ کر بھی شرم آ جاتی ہے۔ ارے میں کیوں کروں شرم؟ تم کرو، میرے دشمن کریں۔ وہ اس کے کندھے پر زوردار مکہ جڑ گئی۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ آپ میری بات کبھی ٹھیک سے سن بھی لیا کریں۔ وہ خفگی سے بولی۔ ایک تمہیں ہی تو غور سے سنتا ہوں میری چڑیا۔ میں نے آپ سے کہا ہمیں ڈاکٹر کے پاس۔ سلطان نے اپنی پیشانی کو حرکت دیتے اس کے رخساروں پر ربط کی۔ میرے پاس میری ایک عدد نکمی سی ڈاکٹر موجود ہے، مجھے کسی اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ عشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے خود سے دور کیا۔ سلطان نے اسے دیکھتے لب دباتے شریر سا چہرہ بنایا۔ اس کی نگاہیں گڑبڑا رہی تھیں۔ اب آپ میری بات مانیں گے اور آپ کو جانا بھی پڑے گا، ورنہ وہ جھک کر اس کی ناک کو چھو گیا۔ ہٹیں آپ۔ وہ چہرہ اس سے دور کرتی گردن جھکا گئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ابدر جی گڑیا، وہ اسے دیکھ رہا تھا، پلیز میرے ساتھ چلیں پلیز۔ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکتی بولی۔ ایک شرط پر۔ اور وہ کیا؟ سلطان نے اپنے رخسار پر انگلی رکھتے اسے اشارہ کیا۔ وہ قریب آتی اس کے رخسار پر چپت لگا گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ سلطان کی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی ہی تھی کہ وہ اچھل کر اس کے حصار سے نکلتی دوڑ کر فاصلے پر ہوئی۔ میں نیچے انتظار کر رہی ہوں، آپ جلدی آ جائیں، کہتی ہوئی وہ زن سے کمرے سے نکلی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ وہ آنکھیں موندتا بیڈ پر دھڑام سے گرا اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا۔ پاگل لڑکی،
بہت تڑپاتی ہو نا تم سلطان کو، تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں، بس ہاتھ تو آؤ ایک دفعہ۔ تمہاری یہ نازک سی جان 1000 دفعہ نہ نکالی تو میرا نام بھی نکما شوہر نہیں۔ وہ آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ کچھ پل بعد اپنی ہی بات پر سلطان کی آنکھیں ایک دم کھلیں۔ اوہ، کیا سوچ رہا ہوں میں؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ہاہ، پاگل انسان، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر گیا اور اگلے ہی پل وہ ہنسا۔ پاگل کر چکی ہے یہ لڑکی مجھے۔ ڈاکٹر نے اس کی تمام بات سنتے سی ٹی اسکین کا حکم صادر کیا، جس پر وہ ناک منہ چڑھاتا ایک لمبی سی مشین کے نیچے سیدھا لیٹا بغور اپنے اوپر اس چمکتی ہوئی نیلی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شیشے کے اس پار کھڑی ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ سی ٹی اسکین کی رپورٹ ہاتھ میں پکڑے ڈاکٹر نے ایک تیز نگاہ سلطان پر دوڑائی۔ آپ ڈرنکنگ کے عادی ہیں؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ بس کبھی کبھی ہی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یقیناً آپ ہیوی ڈوز استعمال کرتے ہوں گے۔ سب خیریت؟ سلطان نے ڈاکٹر کی بات کی وضاحت چاہی۔ اس نے رپورٹ ٹیبل پر رکھتے دونوں ہاتھ فارمل انداز میں ٹیبل پر رکھے۔ دیکھیں برخوردار، یا تو آپ ڈرنک کرنا چھوڑ دیں یا پھر اپنا جگر کھونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ جو الکحل استعمال کرتے ہیں اس میں کیفین کی مقدار حد سے زیادہ پائی جاتی ہے، جو انسانی جگر کے لیے کافی خطرناک ہے، اور اس کے اثرات آپ کے جگر پر بہت زیادہ تو نہیں، مگر اتنے تو ہو چکے ہیں کہ اب مزید کوتاہی پر آپ کا جگر مکمل ڈیمیج ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ڈاکٹر کی بات پر سلطان نے گہری سانس بھرتے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی اس نفوس پر دوڑائی، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دیکھ کر وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ ارے، تم کیوں رو رہی ہو؟ عشا نے ایک سخت نگاہ سے اسے دیکھا۔ سلطان نے اس کے آنسو پونچھتے ایک نگاہ ڈاکٹر پر دوڑائی۔ ڈاکٹر، اس کا علاج تو ممکن ہے نا؟ وہ بمشکل بولی۔ جی بالکل، فی الحال تو ممکن ہے۔ میں کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہا ہوں، انہیں پابندی سے کھلائیں اور فریش فروٹس اور جوسز کا استعمال زیادہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ریکور ہو جائیں گے۔ ان کا امیونٹی سسٹم کافی اسٹرانگ ہے، آپ کو شکر کرنا چاہیے، ورنہ میرے پاس ایسے کیسز پہلے بھی آ چکے ہیں جو ہیوی ڈرنک استعمال کرنے کی وجہ سے ریکور نہیں کر پاتے۔ مجھے افسوس ہے کہ حال ہی میں ایک نوجوان اس کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ دھیان رکھیں۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ سلطان کے حوالے کی۔ بہت شکریہ، کہتا ہوا وہ رپورٹ پکڑتا اس کی کلائی تھامتا ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ ہاتھ پر سینے پر ہاتھ رکھتی بینچ پر آ بیٹھی۔ سلطان نے اس کے قریب بیٹھتے اسے تھام لیا۔ ارے پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ سلطان نے اس کے آنسو پونچھے تو اس نے غصے سے اس کا ہاتھ دور کیا۔ دیکھ لیا نا آپ نے، اسی لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ چیک کروا لیں، بس ایک دفعہ، مگر آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ہمیشہ ضد کرتے ہیں۔ اگر پہلے ہی پتہ چل جاتا تو۔ سلطان نے آس پاس دیکھتے اپنے لب دبائے۔ وہ بلند آواز میں بول رہی تھی، اچھا نا، I'm sorry، اب تو کروا لیا نا چیک اپ، تو چپ ہو جاؤ۔
وہ غصے سے رخ موڑ گئی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوڑی تھام کر اپنے مقابل کیا۔ دیکھ لیا نا آپ نے اس حرام چیز کا فائدہ؟ وہ رو دی۔ ارے اب وعدہ کر چکا ہوں نا، آئندہ کبھی اسے چھوؤں گا بھی نہیں، آئی پرومس۔ سلطان نے اپنے گلے پر چٹکی کاٹتے اسے دیکھا۔ وہ آہ بھرتی بینچ کے کناروں کو تھام گئی۔ اگر آپ کو کچھ، وہ رخ موڑ گئی تو سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لڑکی، کیا جانتی نہیں ہو مجھے؟ امر ہوں، وہ قریب ہوتا بولا۔ تو عشا نے ایک جھٹکے سے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جڑ دیے۔ امر؟ امر نہیں، اتنے بڑے گدھے ہیں آپ، وہ غصے سے بولی۔ تو؟ سلطان نے ہنسی بمشکل دبائی۔ ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اٹھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دھکیل رہی تھی۔ سلطان 2 قدم پیچھے ہوا۔ آپ کو بس ہنسی ہی آ سکتی ہے، اتنا بڑا وجود کسی کام کا نہیں ہے۔ اس نے پھر سے دھکیلا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ آس پاس لوگ اور نرسز انہیں دیکھ کر ہنستے تو کوئی حیرانی سے انہیں دیکھتے گزر رہے تھے۔ وہ پھر سے بڑھی تو سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ارے میری چڑیل، گھر جا کر بنا لینا میری درگت، وہ بھی اچھے سے، یہاں سب دیکھ رہے ہیں۔ سلطان نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ آپ کو کچھ لینا دینا ہے کیا لوگوں سے؟ وہ بلند آواز میں بولی تو مقابل نے نفی میں سر ہلایا۔ آخر آپ کب میری بات ماننا شروع کریں گے؟ بتائیں۔ کب؟ سلطان نے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرتے فارمیسی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عشا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ سلطان نے اسے ہلکا سا ونک کیا تو عشا نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ سلطان کا قہقہ بلند ہوا۔ چھوڑیں مجھے۔ کیوں؟ ارے چھوڑیں مجھے، نیچے اتاریں۔ وہ اس کی گرفت سے نکل رہی تھی۔ یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں ابدر۔ سلطان نے آئی برو اچکائے۔ تمہیں کوئی لینا دینا ہے کیا باقی لوگوں سے؟ اپنی بات کے اختتام پر اسے ایک زوردار ضرب اپنے کندھے پر محسوس ہوئی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔